اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الضحیٰ بہت شاندار پیاری صورت۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاص مہربانیاں اور احسانات فرمائے، یہی اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت کے معاشرے کی خرابیوں کے مطابق کچھ احکامات دیے۔ اس صورت میں کچھ ذیلی مضامین بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاندار مستقبل کی نشاندہی اور اس کی پیشن گوئی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ماضی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا احسانات کیے، بچپن سے جوانی تک کن مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت کی۔ پھر تیسرے نمبر پر معاشرتی احکام کہ جو معاشرے میں یتیم، مجبور، بے کس افراد ہیں، ان کی کس طرح دلجوئی کی جائے اور کس طرح ان کی حق تلفی سے بچا جائے۔ اس صورت کا اسلوب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذات خود اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا ہے۔ اگر ہم نزول کی بات کریں تو ابتدائی دور میں یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ ہمیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور کچھ عرصے تک فترۃ الوحی یعنی وحی کا سلسلہ رک گیا، تو پھر جو حالات درپیش ہوئے اور جو لوگوں کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیں، اس کے بعد اس صورت کا نزول ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھارس دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کے رویوں پر افسردہ ہونے کی بھی نفی کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ والضحیٰ قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، واللیل اذا سجا اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دھوپ پڑنے کے وقت کی یعنی دن کی روشنی کی قسم کھائی ہے، اور رات کے سکون کی اور اندھیرے کی قسم کھائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی دلیل ہے۔ واللیل اذا سجا، رات جب ساکن ہو یعنی جب اندھیرا مکمل چھا جائے، کیونکہ اس وقت ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے، تو اللہ نے یہاں پر دو وقتوں کی قسم کھائی۔ والضحیٰ جب سورج بلند ہوتا ہے مراد پورا دن ہے، اور سجا جب رات چھا جاتی ہے، تاریک ہو جاتی ہے یعنی اندھیرے کی، یعنی دو متضاد وقتوں کی بات ہو رہی ہے، دن اور رات۔ تو دونوں میں ہی خیر ہے، دونوں میں ہی بھلائی ہے۔ رات کو اس کی تاریکی کی وجہ سے برا نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح دن کو اس کی دھوپ کی وجہ سے برا نہیں کہا جا سکتا۔ دونوں کی اپنی ضرورت، اپنی اہمیت ہے۔ تو حقیقت میں ذہن سازی کی جا رہی ہے اس آنے والے واقعے کی طرف، اس آنے والے حالات کی طرف جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو درپیش تھے، اور ایک وہ سلسلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے کا شروع ہوا تھا، اور ایک وہ سلسلہ جو اللہ کے نبی پر کچھ عرصے وحی نہیں آئی، تو اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ یعنی وحی کا آنا اگر خیر کا باعث ہے تو وحی کا رک جانا اس میں بھی خیر ہے۔ جبکہ مشرکین نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیا، اور صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک عورت جو غالباً آپ کے پڑوس میں ہی تھی اور مشرکہ تھی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یا دو رات تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھے، تو وہ عورت کہنے لگی کہ تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا، یعنی اب میں دیکھتی ہوں کہ تجھے تیرا شیطان چھوڑ گیا ہے، اب اسے تیری ضرورت نہیں رہی۔ تو اشارہ تھا کہ اب جو تم تہجد کے لیے نہیں اٹھتے تو شیطان نعوذ باللہ تم پر وار کر چکا،
اب اسے تمہارے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح سیدنا جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے آنے میں کچھ دیر ہوئی، یعنی کچھ عرصہ وہ نہیں آئے، تو مشرکین یہ کہنے لگے کہ اب یہ چھوڑ دیے گئے ہیں، اب ان سے ان کا رب ناراض ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، ما ودعک ربک وما قلی، اور نہ تجھے تیرے رب نے چھوڑا، وما قلی، اور نہ وہ بیزار ہوا، نہ وہ ناراض ہوا۔ یعنی وحی کے آنے میں اور وحی کے نہ آنے میں یہ اللہ کی حکمت ہے، اس میں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضا کی کوئی بات نہیں۔ ضحیٰ لفظ کو اگر ہم دیکھیں تو اس لفظ کی مفسرین نے بہت تشریحات کی ہیں۔ ایک تو یہ وہ وقت ہے کہ جب روشنی تو ہوتی ہے لیکن دھوپ میں وہ تپش اور شدت نہیں ہوتی، یہ وقت ضحیٰ کا کہلاتا ہے یا چاشت کا کہلاتا ہے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کے ماننے والے ایمان لائے تھے اور وہ سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح مفسرین اس وقت سے اور اس فعل سے، یعنی جو فرعون کے ماننے والوں سے سرزد ہوا تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے سے جوڑتے ہیں کہ جس طرح اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ماننے والوں کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل کر دیا تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو تسلیم کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئے تھے، تو اسی طرح آپ کے منکرین جو آپ کے انکار کرنے والے ہیں اور آپ کا استہزاء کرنے والے ہیں، وہ بھی آپ کے اعتراف میں توحید پرست ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شان و شوکت عطا کرے گا، آپ کی بھی وحدانیت، آپ کی بھی تعلیمات پر دنیا ایمان لائے گی، آپ کی رسالت یہ سبب بنے گی کہ وہ بھی اللہ کو سجدہ کرنے لگیں گے۔ اسی طرح ضحیٰ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب وحی کا نازل ہونا، یعنی احکامات کا آنا، یہ روشنی کی دلیل ہے، اور واللیل اذا سجا، رات کا چھا جانا، تاریک ہو جانا، یہ وحی کا رک جانا، لیکن اس وحی کے رک جانے میں بھی کیا ہے؟ اطمینان، سکون، تاکہ آپ نئی صبح کی تیاری کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جو وقت فترۃ الوحی کا تھا، وحی کے رک جانے کا تھا، یہ بیسکلی اس کی تمہید تھی جو آگے آپ پر ذمہ داری پڑنے والی تھی، جو آگے آپ کو مشن ملنے والا تھا، جو آگے آپ کا دنیا بھر کے مشرکین کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنا تھا، اس کی تمہید تھی۔ اسی طرح ضحیٰ کے روشنی اور وحی کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کیا، لوگوں کو گمراہی سے نکالا، تو وحی نے انسان کا انجام بہتر کیا، اسے بہتر راستہ دکھایا، اسے حق کے آگے جھکنے کا طریقہ بتایا، اسے گناہوں کی دلدل سے نکالا۔ اور اسی طرح رات، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، لوگوں کے عیب چھپاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رات کو پرسکون بنایا، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہ چھپا لیتا ہے اور مہلت دیتا ہے کہ انسان اپنی گناہ کی زندگی چھوڑ کر، گناہ کی عادت چھوڑ کر ایک روشن صبح کی طرف آئے، وحی کی طرف آئے، اللہ کی طرف آئے، اس تاریکی سے نکلے، گناہوں کی تاریکی سے نکلے اور روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف لوٹے اور اپنے رب کے احکام سے اپنی زندگی کو منور کرے۔ پھر اسی طرح ضحیٰ، اس کو اسلام سے تشبیہ دی کہ جس طرح صبح روشن ہوئی، دھوپ نکلی، تو یہ اسلام ہے جو روشن ہے،
اس میں کوئی تپش نہیں ہے، اس میں کوئی سختی نہیں ہے، بلکہ یہ روشنی ہر ایک کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی اس روشنی میں یعنی اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی کو بالکل واضح دیکھتا ہے، اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ بہت آسانی سے اسے سجھائی دیتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اور اسی طرح رات کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام اجنبی ہو جائے گا اور اسلام پر عمل کرنا ایسے انوکھے پن کی بات ہوگی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام غریب ہو جائے گا، اس پر عمل کرنے والے اکا دکا لوگ ملیں گے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے محمد آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھارس دے رہے ہیں اس رویے پر جو لوگوں نے آپ سے بنایا، جو لوگوں نے آپ کو طعنہ دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں کے اس رویے سے یہ محسوس کر رہے تھے کہ کہیں مجھ سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سے بہت محبت کرنے والا، ایک گہرے تعلق والا جب ہم سے خاموش ہو جاتا ہے اور ملاقات کا سلسلہ رک جاتا ہے، تو ایک لمحے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں وہ ہم سے ناراض تو نہیں، کہیں اسے میری کوئی بات بری تو نہیں لگ گئی۔ تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین جس سے بہت گہرا تعلق تھا اور اس تعلق کی کمی کو یعنی اس نزول وحی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ اور جب اہل مکہ اس بات کا آپ کو طعنہ بھی دے رہے تھے تو آپ بھی اس بات کو محسوس کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان محسوسات پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات کے ذریعے باخبر کیا کہ نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے بیزار یا ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے فکر مند تھے کہ کہیں مجھ سے میرا رب اس وجہ سے ناراض نہ ہو کہ میں اس کے احکامات کو لوگوں تک صحیح نہیں پہنچا پا رہا۔ اور یہ ہر مخلص شخص کی سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے کہ مجھ پر جو ذمہ داری ہے اگر مجھے اس کے رزلٹس نہیں مل رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی کوتاہی میری طرف سے ہے، اور پھر وہ اپنی اصلاح کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ وہ عملی طور پر بھی اس کی کوشش کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے اس کی امید رکھتا ہے اور اللہ کے آگے گڑ گڑاتا بھی ہے، اور بار بار اپنے اس عمل پر وہ سوچتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہے، اس لیے اس کی مدد میرے ساتھ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی مخلص اور اللہ کے احکامات پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ کمر کسنے والے اس لیے فکر مند ہو گئے کہ یہ جو احکامات سن کر لوگوں کا مثبت رویہ سامنے نہیں آ رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنی حکم کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہوں، اور کہیں اس بات پر میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشادہ سوچ اور امید دلائی کہ نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، بیزار ہے، بلکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وحی کا نزول یا وحی کا رک جانا یہ اللہ کی مشیت سے ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت سے اور اس زمانے کے حالات سے جب لوگ طعنہ دے رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وحی کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں
تو اس وجہ سے وحی نہیں آ جائے گی آپ کے پاس کہ آپ نے انتظار کیا. اور اگر وحی کا سلسلہ رک جاتا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں رکے گا کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا، بلکہ ان دونوں کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے کہ جب اللہ چاہے گا، جب اللہ کی مشیت ہوگی، یہ سلسلہ رکے گا یا یہ سلسلہ چلے گا. اور یہاں پر مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیار کرنا تھا اس فریضے کے لیے، اس ذمہ داری کے لیے جو آگے درپیش تھا. جیسے روحانی تزکیے کے لیے رات ضروری ہے اور عمل یا اخلاق کے اظہار کے لیے دن ضروری ہے، اسی طرح بالکل وحی کا سلسلہ رک جانا اور وحی کا سلسلہ جاری ہو جانا یہ بھی ایک مبلغ کے کردار کے لیے اس کی تربیت کی دلیل ہے کہ اس دوران داعی اپنے اندر کون سے اوصاف پیدا کر سکتا ہے. صبر، برداشت، معاملہ فہمی سے اپنے آپ کو وہ آگے کے حالات کے لیے تیار کرے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے بہتر ہے دنیا سے. اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں آپ کے لیے انعامات رکھے ہیں، اس ساری جد و جہد کے، اس ساری کوشش کے، اس ساری محنت کے، وہ ایسے ہوں گے کہ آپ کو خوش کر دیں گے. اس دنیا کی آزمائشوں کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو دینے والا ہے، اس سے آپ راضی ہو جائیں گے. وہ انجام آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. لہٰذا ان دنیاوی معاملات میں، آزمائشوں میں، لوگوں کے رویوں میں، حالات میں آپ کو پریشان نہیں ہونا، آپ کو اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہونا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی آپ کو آپ کا رب وہ دے گا فترضا، جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے حالات دکھائے، آپ کو کامیابیاں عطا فرمائیں. دین اسلام پھلتا پھولتا رہا اور باوجود اس کے کہ آپ کی مخالفت ہوئی، آپ پر آزمائشیں آئیں، لیکن لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے رہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو خزانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ملنے والے تھے وہ ایک ایک کر کے آپ کو بتا دیے گئے. آپ بہت خوش ہوئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی. آپ کو آخرت میں حق شفاعت عطا کیا جائے گا جو صرف آپ کا ہی خاصہ ہے. پھر فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا؟ فآویٰ، ہر جگہ دی، پھر ایک مقام دیا. ووجدک ضالا فہدیٰ، اس نے تجھے راستے سے ناواقف نہیں پایا تو تجھے راستہ دکھا دیا. ووجدک عائلا فاغنیٰ، اس نے تجھے تنگ دست پایا تو تجھے غنی کر دیا. یہ سارے وہ احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں. یعنی یتیمی کی حالت میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا، بچاؤ کیا، آپ کی حفاظت کی، آپ کی پرورش کی، آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اس وقت معاشرے میں یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا. انتہائی شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے رشتہ دار، جن میں دادا سر فہرست. اور جب دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو وفادار چچا جو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک آپ کی حفاظت فرماتے رہے، قوم کی مخالفت کے چڑھتے طوفان کو روکتے رہے اور اپنی جان کو بطور ڈھال بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کر دیا. تو یہ وہ رشتے تھے، یہ وہ وقار تھا، یہ وہ محبت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. یہ اللہ تعالیٰ کی حسن تدبیر ہی تو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی عادات اور ایسی خصائل کا اختیار دیا کہ معاشرے میں آپ کا ایک مقام، مرتبہ، لوگ آپ پر بھروسہ کرنے لگے، آپ کو سچا جاننے لگے، آپ کو امانت دار کہتے تھے. اور چچا آپ کے محافظ تھے، یہاں تک کہ 40 سال آپ نے اپنی قوم میں اس طرح گزارے کہ ایک مقام اور ایک شرف حاصل کر چکے تھے. پھر جب ہم نے راہ بھولا پایا تو ہم نے وحی کی نعمت آپ کو عطا کی، آپ کی روح پر وحی نازل کی. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ تنگ دستی کے بعد ہم نے آپ کو غنی کر دیا. یعنی وہ بچپن کے حالات،
اور حضرت ابو طالب کی پرورش میں آپ کی کفالت، تو یہ سب معاملات ایسے تھے کہ تنگ دستی کے حالات تھے۔ اور پھر جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو تجارت کرنے لگے، یعنی ایک معاشی ذمہ داری بھی تھی آپ پر، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو غنی کر دیا، سیدہ خدیجہ سے نکاح، اور پھر یکے بعد دیگرے ایسے حالات کہ اسلام کو غلبہ عطا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کے دل کو غنی کر دیا۔ آپ کو مال کی پرواہ نہیں تھی، آپ کو مال کی کوئی امید نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں تھی، ہم نے آپ کے دل کو غنی بنایا۔ پھر فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ جو یتیم ہے فَلَا تَقْهَرْ، اس کو نہ جھڑکیں۔ یہ جو معاشرتی ایک خرابی چلی آ رہی تھی، اس کا خاتمہ کرنے کا وقت ہے۔ یتیم کو حقیر جان کر ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، بلکہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں اور اپنی یتیمی کو نہ بھولیں۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعوت پیش کی کہ صحابہ اکرام کے دل یتیموں کے لیے مہربان ہو گئے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، حسن معاملہ اس وقت کا پیشہ ہو گیا، اور یتیموں کی کفالت کرنا لوگ اس کو اعزاز سمجھنے لگے۔ یہ تھی اللہ کے حکم کی تعمیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں اور اسلام کے آغاز میں منوائی۔ پھر فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھڑک۔ تو ایک تو اس کے ظاہری معنی ہیں کہ جو سوال کرے، اب وہ خواہ مالی ہو یا علمی ہو، کسی ضرورت کا ہو، تو اس مانگنے والے کے سوال کو پورا کرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اللہ نے آپ کو علم دیا، تو اب جو آپ سے کوئی علمی معاملہ پوچھے، کوئی صحیح راستہ دریافت کرے، تو اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں۔ اسی طرح غریب، مسکین، ضعیف، ان بندوں پر تکبر نہ کریں، انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، برا بھلا نہ کہیں، سخت نہ کہیں۔ اگر مسکین کو کچھ دے نہیں سکتے تو اسے اچھا بھلا جواب دیں، نرمی اور رحم کا سلوک کریں۔ آگے حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ کے رب نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، فَحَدِّثْ، اپنی رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیں، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ اس سے ناشکری کی نفی ہو رہی ہے۔ انسان کو کسی بھی حال میں اللہ کی ناشکری نہیں کرنی، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو گن کر، شمار کر کے بتانا ہے، اللہ کے احسانوں کا ذکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں۔ بظاہر تو یہ حکم اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہے، لیکن آپ کے حکم کے ذیل میں تمام امت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شمار کریں، اللہ کی نعمتیں، احسان جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، اس کی ناشکری سے بچے، بلکہ ان نعمتوں کا ذکر کریں۔ جس نے تھوڑے پر شکر نہ کیا، اس نے زیادہ پر بھی شکر نہ کیا۔ جس نے لوگوں کی شکر گزاری نہ کی، اس نے اللہ کی بھی شکر گزاری نہ کی۔ نعمتوں کا بیان بھی شکر ہے، اور ان کا بیان نہ کرنا بھی ناشکری ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ جسے کوئی عطیہ دیا جائے، اسے چاہیے کہ اگر ہو سکے تو اس عطیے کا بدلہ دے، اگر نہ ہو سکے تو اس کی تعریف بیان کرے۔ جس نے تعریف کی وہ شکر گزار ہوا، اور جس نے اس تعریف کا اظہار نہ کیا، اس نعمت کا اظہار نہ کیا، اس نے ناشکری کی۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں نعمت کا مطلب اس آیت میں قرآن ہے، کہ جو قرآن کی نعمت آپ کو ملی ہے، آپ اسے آگے بیان کر دیجئے۔ جو بھلائی کی بات آپ کو معلوم ہے، اسے آپ لوگوں میں عام کر دیجئے، اور یہی اسلام کی بھی نعمت ہے۔ اسلام کا جو علم آپ کے پاس ہے، اسے عام کر دیجئے، اسے لوگوں کو بتائیے۔ اگر آپ اللہ کے اطاعت گزار ہیں، لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیے۔ اگر آپ اسلام کے کسی حکم پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کو اس کو خبر دیجئے۔ اگر آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، آپ لوگوں کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن جائیے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، تو ابتدائی دور میں آپ نے اپنے ان لوگوں پر جن پر آپ کو اطمینان تھا، آپ نے ان پر
وحی کا ذکر کر کے ایمان کی دعوت دی، اور جلد ہی کچھ قریبی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح یہ حلقہ بڑھتا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت پر عمل کرنے والے سب سے پہلے شخص تھے۔ انہوں نے عمل کر کے دکھایا، اسلام کی دعوت کو بھی عام کیا، قرآن کے پیغام کو بھی عام کیا، اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے معاشرتی رویے، اخلاقی رویے اپنانے کا حکم دیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عملی تصویر تھے۔ لہٰذا امت کو یہی حکم ہے کہ قرآن کی ابتدا سے لے کر نماز، واجبات کی ادائیگی اور معاشرتی اقدار میں قرآن پر سب سے پہلے عمل کرنا ہے، اور پھر اس کی تعلیم کو آگے بڑھانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔